رہنما ہے رمضان، رہنما ہے رمضان، شک نہیں ہے ہم سب کا رہنما رمضان ہے، ہر طرح کے مومنوں کا رہنما رمضان ہے، رہنما ہے رمضان، رہنما ہے رمضان۔ رہنما ٹی وی ہر طبقے کے لیے رہنمائی، سب کے لیے رہنما ہے رمضان۔ رہنما ٹی وی کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، رہنما ہے رمضان کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کے سامنے محمد ثاقب علی حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین اکرام، ہم رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں اس وقت داخل ہو گئے ہیں اور اخیر عشرے میں کے بھی وسط میں داخل ہو گئے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنین کی ماں نقل کرتی ہیں کہ تم لیلۃ القدر کو رمضان کے اخیر عشرے کے طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ اسی کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں آیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ہم نے لیلۃ القدر شب قدر میں ہی جو ہے قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو ناظرین کرام، یقیناً مجھے امید ہے کہ آپ سب اس بات کا اہتمام کر رہے ہوں گے کہ شب قدر ایک تو اس کی تلاش میں ہر طاق رات میں عبادت میں آپ مشغول بھی ہوں گے اور باقاعدہ اہتمام کیا ہوگا قرآن کریم کی تلاوت کا، صلاۃ التسبیح پڑھنے کا، ذکر و اذکار کرنے کا اور دعاؤں کا۔ تو اس وقت جو دعا مانگنے والی ہے وہ یہ مانگنے والی ہے کہ امت مسلمہ اور خصوصاً انسانیت جو ہے وہ اس کرب میں جو مبتلا ہے، اس کرائسس سے جو گزر رہی ہے، اس سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جلد از جلد نجات دیں، اور جو لوگ اس میں بہت زیادہ متاثر ہیں اللہ تعالی جو ہے ان کے مسائل کو، مشکلات کو حل فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کے جو ایپیسوڈ ہے اس میں میں آپ کے لیے حاضر ہوا ہوں خاص طور پہ ایک ایسے ٹاپک کو لے کر کہ جو ٹاپک بہت زیادہ خاص اہم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ ہم نے خرید و فروخت کو حلال کر دیا اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ سود میرے دوستوں بزرگوں ایک بہت بڑی لعنت ہے۔ سود کے بارے میں ناظرین کرام، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سود کھانا ایسا ہے جیسے جو ہے وہ اپنی ماؤں کے ساتھ خدا نخواستہ زنا کرنے کے مترادف ہے۔ تو ناظرین کرام، اس سود میں پورا معاشرہ جو ہے وہ جکڑا ہوا ہے۔ ہم کیسے اپنے آپ کو انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اس سود کے لعنت سے بچا سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پروگرام کے وسط میں مولانا عزیز الرحمن عظیمی صاحب سے رابطہ کریں اور ان سے سود کے بابت سوالات کریں۔ تو ناظرین کرام، بڑھتے ہیں ہم قاری قرآن کی طرف، اور قاری قرآن کے سیگمنٹ میں آج ہمارے مہمان ہیں قاری القراء جناب قاری نذیر احمد مالکی صاحب، جو مدرسہ دارالتجوید المالکیہ کے محتمم بھی ہیں۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تلاوت قرآن پاک سے باقاعدہ اس پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ
كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ رہنما ٹی وی جو ہمارے بہت ہی عزیز ایاز بھائی کی کوشش اور ان کی جد و جہد سے یہ رہنما ٹی وی کا انعقاد ہوا ہے. ماشاءاللہ خود بھی دیندار ہیں اور دیندار حضرات سے بہت ہی محبت اور الفت رکھتے ہیں. اپنے گھر کو بھی ماشاءاللہ انہوں نے گویا ایک جو ہے وہ دین کا مرکز اور اس میں جو ہے قرآن و حدیث کا درس اپنے گھر میں اور تبلیغ کا درس تمام دینی پروگرام
अपने घर में करते रहते हैं। और फिर खुसूसन इन्होंने जो रहनुमा टीवी इन्होंने बनाया है, उसके ज़रिए से माशाल्लाह पूरे कराची में और कराची से बैरून भी अपना इनका टीवी जो है वो काम कर रहा है। और तमाम उलमा और कुर्रा और नात ख़ान हज़रात से इनकी बड़ी मोहब्बत और उल्फत है। अल्लाह ताला इनके इस टीवी प्रोग्राम को और इस तमाम जद्दोजहद को अपने दरबार में मंजूर मकबूल फरमाए और इस रहनुमा टीवी को कामयाबी से नवाज दे। अल्लाह ताला इनकी खुसूसी हिफाज़त फरमाए और इनके तमाम अहल व अयाल की, बच्चों की, घर वालों की, सब की इलाही आलमीन इनकी जो है खुसूसी हिफाज़त फरमाए। अल्लाह ताला इनको कामयाबी से नवाज दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, सुब्हानल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये थे उस्तादुल क़ुर्रा जनाब क़ारी नज़ीर अहमद मालकी साहब जो तिलावत कुरान पाक पेश फरमा रहे थे। नाज़रीन किराम, बढ़ते हैं नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। और नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आज हमारे मेहमान हैं जनाब हुमायूं चुग़ताई साहब। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीए नात पेश फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, रहनुमा टीवी के ताउन से मैं आपके सामने चंद अशार नात की सूरत में पेश करूँगा। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि दुरूद शरीफ एक बार पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जो निगाहें न देखे दियारे नबी, जो निगाहें न देखे दियारे नबी, ऐसी बीनाई मुझको नहीं चाहिए। लब खुले और दुरूदो सना ना पढ़े, ऐसी गोयाई मुझको नहीं चाहिए। गर तसव्वुर में शाहे दो आलम न हो, गर तसव्वुर में शाहे दो आलम न हो, ऐसी तन्हाई मुझको नहीं चाहिए। लब खुले और दुरूदो सना ना पढ़े, ऐसी गोयाई मुझको नहीं चाहिए। जो कि राहे मदीना का साथी न हो, जो कि राहे मदीना का साथी न हो, वो सगा भाई मुझको नहीं चाहिए। लब खुले और दुरूदो सना ना पढ़े, ऐसी गोयाई मुझको नहीं चाहिए। एक दूसरी नात जिसके चंद अशार पेश खिदमत है। मोहम्मद मुस्तफा का देश दुनिया में निराला है। मोहम्मद मुस्तफा का देश दुनिया में निराला है कि जिसका जर्रा जर्रा अर्श के तारों से आला है।
اسی سے روشنی پائی جہالت کے اندھیروں میں، اسی سے مشرق و مغرب کی دنیا میں اجالا ہے۔ محمد مصطفیٰ کا دیس دنیا میں نرالا ہے۔ اسی پہ ناز کرتا ہوں، اسی پہ فخر کرتا ہوں، غلام مصطفیٰ ہونا میرا اصلی اشارہ ہے۔ محمد مصطفیٰ کا دیس دنیا میں نرالا ہے، کہ جس کا ذرہ ذرہ عرش کے تاروں سے بالا ہے۔ محمد مصطفیٰ کا دیس دنیا میں نرالا ہے، کہ جس کا ذرہ ذرہ عرش کے تاروں سے اعلیٰ ہے۔ رہنما ٹی وی اللہ کے دین کو پھیلانے میں ایک خاص قسم کی محنت کر رہا ہے۔ میری اور آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس کی بڑھوتری کے لیے دعائے خیر عطا فرمائیں، اور اس بات کی بھی کوشش کی جا رہی ہے اور تمام حضرات سے گزارش ہے کہ دعا کریں کہ اللہ پاک اس کو سیٹلائٹ پر بھی لے جائے، تاکہ دین کی صحیح طریقے سے محنت کی جا سکے اور اللہ کے دین کو سارے عالم میں عام اور دعام کیا جا سکے۔ آمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب ہمایوں چغتائی صاحب، جو بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے۔ ناظرین کرام، وقت ہوا چاہتا ہے اپنے مہمان کی طرف، اور آج ہمارے پروگرام کے جو مہمان ہیں وہ جامعہ بن نوریہ العالمیہ کے استاد الحدیث مولانا عزیز الرحمان عظیمی صاحب ہیں۔ جیسا کہ پروگرام کے میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا تھا کہ آج ہم ان سے سود کے بارے میں ہم پوچھیں گے، تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا مولانا عزیز الرحمان عظیمی صاحب، یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں جو سودی نظام کا جو خاتمہ ہے، یقیناً ہم سب کو پتہ ہے کہ کس طرح سودی نظام جو ہے ہمارے معاشرے میں سرایت کر چکا ہے، تو ہم اس نظام سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں ذرا ہمیں رہنمائی فرمائیے گا قرآن و سنت کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پاکستان میں سودی نظام کا خاتمہ کس طرح ممکن ہے؟ ظاہر ہے کہ ہمارا دعویٰ ہے، اسلام کا دعویٰ ہے، اسلام کو ماننے والوں کا دعویٰ ہے، علماء امت اور علماء اسلام کا دعویٰ ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اس میں اگر آپ کو کسی برائی سے روکا جاتا ہے، چاہے وہ برائی، وہ خرابی، وہ خامی، وہ نظام میں ہو، نظام سیاست میں ہو، نظام معاشرت میں ہو، اقتصادیات میں ہو، معاملات میں ہو، جو بھی معاملہ ہو، تو اسلام کے پاس اس کا متبادل موجود ہوتا ہے، بلکہ اس کا نعم البدل، کہ وہ جو خرابی ہے تو وہ خرابی نہیں ہونی چاہیے، اس میں فساد ہے تو صلاح کہاں ہے؟ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک واضح طور پر ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ قالوا انما البیع مثل الربا، جو لوگ سود خور ہیں اور سود کرنے والے ہیں اور سود کا دفاع کرنے والے ہیں اور سودی نظام کے علمبردار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بیع اور ربا تو دونوں ایک جیسی چیزیں ہیں،
اس لیے کہ ربا میں مقصود کیا ہوتا ہے؟ ربا کا لغوی معنی ہے اضافہ اور بڑھوتری، اور جس مال اور جس کاروبار اور جس سودے میں، جس معاملے میں آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، کوئی چیز آپ بیچ رہے ہیں اور اس کا آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، یہی فائدہ مطلوب ہے۔ بیع میں بھی یہی ہوتا ہے، خرید و فروخت میں، تجارت میں بھی یہی ہوتا ہے، اور سود میں بھی یہ ہوتا ہے۔ تو سود تو اصل ہے، سود کا نام ہی ربا ہے، پرافٹ، اور وہ ربا ہی بیع میں، خرید و فروخت میں مطلوب ہے، ان میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ اس کی تو ان کو سزا ہوگی، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ ان لوگوں کی سزا یہ ہوگی کہ قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائیں گے تو یہ ایسے اٹھیں گے جیسے کسی آدمی پر جنات کا تسلط ہوتا ہے، وہ مجنون اور پاگلوں کی طرح لڑکھڑاتے ہوئے اٹھیں گے، ان کا توازن خراب ہوا ہوگا۔ کیوں؟ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس لیے کہ انہوں نے بیع اور ربا اور سود دونوں کو برابر سمجھا اور دونوں کو ایک جیسا سمجھا، حالانکہ ان میں بالکل واضح فرق ہے۔ حل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کر دیا ہے اور ربا کو حرام کر دیا۔ اب حلال اور حرام کہاں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جہاں ربا پر یہاں اٹیک ہے اور اس پر قدغن ہے اور اس کی نفی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بیع کی اجازت دے دی کہ بیع مقصود ہے، بلکہ اجازت کیا دی؟ بیع کے متعلق تو یہاں تک آیا ہے کہ اگر خرید و فروخت اور کاروبار کرنے والے سچے ہوں گے اور دینی اصول کے مطابق وہ خرید و فروخت کریں گے تو وہ انبیاء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اتنا بڑا مقام ہے۔ تو جب دعویٰ یہ ہے قرآن کریم کا، علماء اسلام کا، کہ ضابطہ حیات ہے تو کاروبار کی تو اجازت ہے، گھر، معاشرہ اور ملک، اسٹیٹ، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ایک مجموعے ہیں، چھوٹا سا مجموعہ، بڑا مجموعہ اور بڑا مجموعہ، اور پوری دنیا کا نظام، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ رحمۃ للعالمین، تو سارے عالموں کو بھی آپ نے چلانا ہے۔ جب چلانا ہے تو مالیاتی نظام اسلام کا موجود ہے اور اس پر علماء نے کام کیا ہے۔ ہمارے پاکستان میں حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب نے اس پر بہت بڑا کام کیا ہے، اور ان کی ٹیم ہے، اور وہ علماء عرب کے ساتھ بھی ملے ہوئے ہیں، ہندوستان کے بہت سے علماء نے اور دنیا بھر کے علماء نے اس پر کام کیا، انہوں نے متبادل پیش کیا ہے، اور وہ متبادل جو ہے کاروبار ہے، بینکوں کے ذریعے بھی آپ کر سکتے ہیں، دوسرے اداروں کے ذریعے بھی آپ کر سکتے ہیں، اور آپ اس کو ملک میں رائج کر سکتے ہیں، اسلامی نظام رائج کر دیں، سودی نظام ختم کر دیں، وہ اس کا متبادل بلکہ نعم البدل ہے، اور اس میں خیر و برکت ہے، اور وہ بالکل جائز ہے۔ وہ پھر اس میں بہت ساری صورتیں ہیں، مضاربہ کی بھی صورت ہے مثال کے طور پر، مشارکہ کی بھی صورت ہے، مرابحہ کی بھی صورت ہے، یہ تمام صورتیں اس پر تفصیل سے کتابیں لکھی گئی ہیں، اور اس کو باقاعدہ حکومت پاکستان کے سامنے پیش کیا گیا ہے، ان کو سمجھایا گیا ہے، اور دوسرے بہت سارے دیندار دانشور حضرات نے، ججز میں، سیاستدانوں میں ایسے ہیں جو اس نظام کو سمجھتے ہیں اور اس کے علمبردار ہیں۔ صرف ایک ہمت کی بات ہے کہ اگر وہ ہمت کی جائے، ایمان کو فوقیت دی جائے اور ایمان بچانے کی فکر کی جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی، اور دنیا دیکھے گی کہ سود کی جو لعنت ہے اور اس کی وجہ سے اسلامی انسانی معاشرے کو جو بے شمار نقصانات ہو رہے ہیں اور بے شمار مشکلات سے ہم دوچار ہیں، وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اور اسلامی نظام کی برکتیں شروع ہو جائیں گی۔ تو وہ نظام موجود ہے، اور یہ حضرات جو ہے یہ اس کے ایکسپرٹ ہیں، اور ان کے پاس وہ سارا نظام اور سارا پروگرام موجود ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ مولانا عظیمی صاحب، دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو سودی نظام ہے کس طرح معاشرے پر اثر انداز ہو رہا ہے، اس کے بارے میں بھی ذرا جو ہے رہنمائی فرمائیے گا۔ سودی نظام ہمارے معاشی نظام پر کس طرح اثر انداز ہو رہا ہے یہ تو بالکل واضح ہے، اس کے تو دنیا کے سنجیدہ غیر مسلم بھی اس کے قائل ہے، مسلمانوں کو تو اس کا پتہ ہے۔ علامہ اقبال نے کس زمانے میں کہا ہے، ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جوا ہے، سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات۔ بظاہر تو تجارت ہو رہی ہے، کاروبار ہو رہا ہے، جیسے اس کو نام بھی کاروبار کا دیا جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں جوا ہے، اور ایک آدمی کا سود جو ہے وہ لاکھوں لوگوں کے لیے مرگ مفاجات ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ علامہ اقبال کہہ رہا ہے، جس کو ہم اسلامی مفکر کہتے ہیں، لیکن علماء سے زیادہ دوسرے لوگ یعنی عصری تعلیم یافتہ لوگ وہ اقبال کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں اور ان کے افکار سے متاثر ہیں اور ان کے افکار کو دلیل اور حجت سمجھتے ہیں،
آپ کا علامہ اقبال کہہ رہا ہے اور دنیا کے بڑے بڑے ماہرین اقتصاد نے کہا ہے کہ سود جو ہے اس سے تو معیشت تباہ ہو جاتی ہے، اور وہ لازمی طور پر معاشرے کے ہر فرد کے لیے، چاہے بظاہر وہ کسی کو سمجھ میں آ رہا ہو یا نہیں، کسی کو دکھائی دے رہا ہو یا نہیں، لیکن معاشرے کا ہر فرد اس سے متاثر ہوتا ہے، غریب تر ہوتا جاتا ہے، امیر تر ہوتا ہے، اور وہ چند لوگ ہوتے ہیں، چند عناصر ہوتے ہیں جن کے ہاتھوں میں وہ ساری اسٹیٹ کی دولت ہوتی ہے، اور وہ اس سے جو ہے اپنے حیثیت اور اپنے ہوس کو مٹاتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے معیشت تباہ ہوتی ہے۔ تو سودی نظام کا معیشت پر جو اثرات ہیں وہ انتہائی تباہ کن ہیں اور انتہائی نقصان دہ ہیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ مولانا عظیمی صاحب، ایک آخری سوال ہے کہ وہ جو سود کی کچھ مروجہ صورتیں ہیں ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جن سے بچنا جو ہے وہ لامحالہ جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ ضروری ہے، تاکہ ہم جو ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ سود کے کچھ سودی نظام کے کچھ مروجہ شکلیں اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ علماء کرام نے اس موضوع پہ بھی بہت کچھ بولا ہے اور لکھا ہے، اور کتابیں لکھی گئی ہے، میگزینوں میں، اخبارات میں تحریریں ان کے آئی ہیں، اور اسی طرح لیکچرز ہیں، ورکشاپس ہیں، مختلف پروگرام ہیں، اور زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے سامنے وہ مروجہ شکلیں آ گئی ہیں۔ یعنی اب تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو لوگ دین اسلام پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، جو نہیں چاہتے ہیں تو وہ نہیں بچاتے ہیں، لیکن چیزیں سب بالکل واضح ہیں۔ مثلا بینکوں کا جو نظام ہے وہ سارا سودی نظام پر قائم ہے۔ جہاں سودی بینکاری ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ سودی بینکاری ہر حوالے سے جو ہے وہ مکمل حرام اور غلط کاروبار ہے، اور اگر کہیں مضاربہ یا مشارکہ یا مرابحہ کی شکلیں ہیں کسی بینک میں، اسلامی بینکاری ہے، تو اس کے بارے میں بھی سب لوگ، صرف دعوے سے تو اسلامی بینکاری ثابت نہیں ہوتی، لیکن اگر اس کو دیکھا جائے، پرکھا جائے اور جائزہ لیا جائے اس کا، اور وہ اسلامی بینکاری کا جو نظام پیش کیا گیا ہے، علماء نے پیش کیا، اگر وہ اس کے مطابق بینک ہے تو پھر ٹھیک ہے، وہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ اسی طرح انشورنس کے، بیمہ کی جتنی شکلیں ہیں، اور اکثر و بیشتر لوگ جو ہے وہ بیمہ سے منسلک ہوتے ہیں، تو یہ ہے وہ بھی ساری شکلیں جو ہے سودی ہیں، اور اس پر علماء کا تقریباً اتفاق ہے۔ اس کا متبادل تکافل کی شکل میں آیا ہے، جو بہت سارے علماء اس کی سرپرستی کرتے ہیں، اور اس کا ایک نظام ہے۔ لیکن انشورنس کی جو موجودہ شکلیں ہیں یا بینکاری جو ہے سودی بینکاری، وہ ظاہر ہے کہ وہ سود کی شکلیں ہیں، اور باقی جو ادارے اس سے جڑے ہوئے ہیں وہ بھی سب اس میں آتے ہیں، اور وہ یہ سود کی مروجہ شکلیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رہنما ٹی وی، رہنما ہے رمضان کے نام سے جو رمضان ٹرانسمیشن چلا رہا ہے، یہ ایک بہترین متبادل ہے اور ایک قابل قدر، قابل تحسین اقدام ہے، اور ہمارے ہاں جو مختلف ٹی وی چینلوں پہ رمضان ٹرانسمیشن کے نام پہ پروگرام پیش کیے جاتے ہیں، وہ کسی لحاظ سے بھی ان کو دینی پروگرام نہیں کہا جاتا ہے، اور اس سے رمضان کا تقدس پامال ہوتا ہے، اس کی روحانیت ختم ہوتی ہے، اور ان چیزوں سے پاک یہ ایک نظام ہے جو رہنما ٹی وی نے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ترقی عطا فرمائے، اور ان کو مزید جو ہے وسعت اور برکت عطا فرمائے، اور اس کو کامیابی سے نوازے۔ اس طرح کی چیزیں معاشرے میں آنی چاہیے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ ان چیزوں سے، غلط چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے سامنے کوئی اور متبادل نہیں ہوتا۔ اچھے پروگرام اگر آپ پیش کریں، دلچسپ بھی ہوں اور دینی حدود اور دائرے کے اندر ہوں، اور اس میں افادیت ہو، تو ظاہر ہے کہ اس کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی اور تحسین کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو کامیابیوں سے نوازے اور ان کی مشکلات حل فرمائے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب جامعہ بن نوریہ العالمیہ کے استاذ الحدیث مولانا عزیز الرحمن عظیمی صاحب، جن سے ہم سود کے بابت جو ہے وہ سوال عرض کر رہے تھے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہم اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے جائیں گے، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز آپ جو ہے آج کی تاخیرات میں انشاءاللہ العزیز اپنے عزیزوں کو
اور اپنے جاننے والوں کو اور امت مسلمہ کو یاد کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں رہنما ٹی وی کو بھی اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رہنما ہے رمضان، رہنما ہے رمضان، شک نہیں ہے ہم سب کا رہنما رمضان ہے، ہر طرح کے مومنوں کا رہنما رمضان ہے، رہنما ہے رمضان، رہنما ہے رمضان۔ रहनुमा टीवी हर तबके के लिए रहनुमाई सबके लिए। رہنما ہے رمضان۔